ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے ملک کی جس کو اس وقت ایک پراسرار ملک مانا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت کم معلومات پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک جہاں جینز پہننے پر اور لمبے بال رکھنے پر بھی قوانین ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر بھی شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نارتھ کوریا، جس کو اردو زبان میں شمالی کوریا کہا جاتا ہے، اس کا آفیشیل نام ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا ہے۔ کوریا گوریو لفظ سے نکلا ہے۔ 918 سے 1392 تک قائم ہونے والی سلطنت کا نام گوریو تھا۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا دونوں بین الاقوامی سیاق و سباق میں سے استعمال کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا کا کیپٹل پیونگ یونگ ہے۔ یہ لارجسٹ سٹی آف نارتھ کوریا بھی کہلاتا ہے۔ شمالی کوریا کی سرحد فعال آتش فشاں ہے۔ اس کی بلندی 9003 فٹ ہے اور 2744 میٹر ہے۔ نارتھ کوریا مشرقی ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے جو جزیرہ نما کوریا کے شمالی حصے پر مشتمل ہے۔ وقت کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے آگے ہے۔ شمالی کوریا پاکستان سے 5305 کلومیٹر اور انڈیا سے 5364 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کی سرحدیں شمال اور شمال مشرق میں چین اور رشیا سے ملتی ہیں۔ اس کے جنوب میں ساؤتھ کوریا ہے جسے خاردار تاروں سے ایک قلعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے ملکہ جزائر پر جنوبی اور شمالی کوریا کا تنازع چل رہا ہے۔ اس کے مشرق میں جاپان اور بحر جاپان اور مغرب میں بحر الکاہل کا ایک حصہ ہے۔ اس کی قومی زبان کوریم ہے۔ ملک کا نظام حکومت ایک جماعتی ہے۔ ملک میں الیکشن برائے نام ہوتے ہیں۔ اس ملک کے صدر کا نام کنگ جونگ ان ہے، جو کہ 100% ووٹ لے کر جیت جاتا ہے۔ کسی نے کنگ جونگ ان کے خلاف ووٹ ڈالنے کی آج تک ہمت نہیں کی۔ اس ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس ملک میں صرف 5 چینل چلتے ہیں۔ ان پر ہر وقت کنگ جونگ ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ 2011 سے ملک کا صدر ہے۔ یہ اس ملک کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ فوج کا سپریم لیڈر بھی ہے۔ کنگ جونگ ان دنیا کا ایک طاقتور لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خامند بھی ہے۔ اس نے چند سال پہلے ایک خوبرو خاتون رسل جو کے ساتھ شادی کی، کیونکہ نارتھ کوریا میں پرائیویسی دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے، اس لیے یہاں کا مقامی میڈیا اس کے سپریم لیڈر کے خاندان کی نجی زندگی کو بالکل بھی پبلک نہیں کرتا۔ کنگ جونگ ان اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی چند قوانین واضح کیے ہوئے ہیں۔ یہ قانون خاتون اول کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ قانون نہایت مضحکہ خیز ہوں گے، مگر خاتون اول کو انہیں ہر صورت ماننا پڑتا ہے۔ اس کے والد ایک پروفیسر اور ان کی والدہ ایک گائنیکالوجسٹ ہیں، مگر قانون اور مصروف اوقات کی وجہ سے یہ اپنے والدین سے مل نہیں سکتی۔ یہ خاتون اول ہونے کا اہم اصول ہے۔ اس کی زندگی کو اتنا سیکرٹ کیا گیا ہے کہ یہ اپنے والدین کو سالوں نہیں مل سکتی۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کو بھی حکومت کی جانب سے بہت چھپایا جاتا ہے۔ سربراہ اور سپریم لیڈر کی بیوی ہونے کی وجہ سے رسل جو کو نہایت سادہ اور پرائیویٹ زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ یہ پبلکلی کہیں آ جا بھی نہیں سکتی۔ ان کو بچوں کو بھی پرائیویٹ رکھا گیا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 46,500 مربع میل ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے 97واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ کنگ جونگ ان کا ہے۔ اس نے اپنی انوکھی سوچ سے ملک میں انقلاب برپا کیا ہے۔ اس نے اپنے ملک میں مغربی لباس کو فروغ نہیں پانے دیا۔ اس ملک میں نیلی جینز پہننے پر پابندی ہے۔ آپ یہاں کی عوام کو زیادہ تر ایک ہی طرح کا لباس زیب تن کیا دیکھیں گے، جو لباس ان کا لیڈر پہنتا ہے۔ نیلی جینز کے علاوہ بھی یہاں کوئی اور رنگ کی جینز بھی کوئی نہیں پہن سکتا۔ کوئی بھی لمبے بال نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اپنے طریقے سے کٹنگ بھی نہیں کروا سکتا۔ لیڈیز کو 18 اور جینٹس کو 15 ہیئر سٹائل بنانے کی اجازت ہے۔
اس ملک کی زمین اور پراپرٹی حکومت کی ملکیت ہے، ادھر کا کوئی شہری اپنے نام زمین نہیں کرا سکتا، یہاں آپ ڈیزائن ایبل جوتے نہیں پہن سکتے۔ کوریا کی کل آبادی 2 کروڑ 17 لاکھ ہے، یہ آبادی کے لحاظ سے 54واں ملک ہے۔ یہاں کی اوسط عمر 70 سال ہے۔ ملک کی 99.98% آبادی کورین ہے اور باقی 0.02% چینی اور جاپانی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ ان کی شادی کی بات کی جائے تو یہاں شادی کی عمر 17 سے 18 سال ہونی چاہیے۔ پورے ملک میں ان کا جب دل کرے تو شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہ 2 دن شادی نہیں کر سکتے، اور وہ 2 دن 16 فروری اور 15 اپریل ہیں۔ ایک اس کے والد اور ایک اس کی دادا کی سالگرہ کا دن ہے، اور شادی کے بعد ملک کے سپریم لیڈر کے مجسمے کے اوپر پھول چڑھانے ہوتے ہیں اور ہر صورت روایتی لباس پہننا ہوتا ہے۔ ان کی ثقافت اور ماحول چین اور جاپان سے متاثر ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا میں 4 مختلف موسم پائے جاتے ہیں۔ لمبی سردیاں جنوری میں درجہ حرارت -3 سے -13 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ موسم گرما میں تیز گرم مرطوب ہوا، بحرالکاہل سے نم ہونے والی مونسون کی تیز ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوتی۔ اگست میں درجہ حرارت 20 سے 29 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس ملک میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم کوئی خاص نہیں ہے۔ ملک میں 1000 لوگوں میں سے صرف ایک شہری کے پاس گاڑی ہوگی۔ اس میں 78 قابل استعمال ہوائی اڈے ہیں۔ پیونگ یانگ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ 1910 میں جاپان کی سلطنت سے منسلک کیا گیا تھا۔ 1949 میں جاپان کو شکست ہوئی۔ کوریا کے 2 مقبوضہ علاقوں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں تقسیم کر دیا گیا۔ کورین زیادہ تر بدھ مت اور کچھ مسیحی ہیں۔ ملک میں 100% آبادی پڑھنا لکھنا جانتی ہے۔ شمالی کوریا اپنے اخراجات کا 38.3% تعلیم، معاشرے اور سماجی تحفظ پر صرف کرتا ہے۔ یہاں کی فی کس آمدنی $1800 سالانہ ہے۔ اس کی کرنسی کا نام وان ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے 2.95 وان بنتے ہیں۔ انٹرنیٹ عام لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں انٹرنیٹ چلانے کے لیے حکومت سے آپ کو باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ اجازت سب کو نہیں ملتی۔ جن کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے، ان پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ کون سی ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس ملک کے شہریوں کو باہر کے ملکوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ کنگ جونگ ان کی والدہ کی وفات پر رونا لازم قرار دے دیا گیا۔ حکومت نے ہر جگہ ایونٹ منعقد کروائے اور جو نہ روتا اس کو 6 ماہ کی سزا دی جاتی۔ یہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاسپورٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس ملک کے شہریوں کے لیے ملک سے باہر نکلنے پر بھی پابندی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اجازت دی جاتی ہے، وہ بھی صرف کچھ خاص ممالک میں جانے کے لیے حکومت سے اجازت لے سکتے ہیں۔ ان کی حکومت کو لگتا ہے کہ یہ باہر جا کر نارتھ کوریا کی جاسوسی کرتے ہیں۔ یہاں KFC، پیپسی اور کوک وغیرہ کا لوگوں کو اتنا علم نہیں۔ یہاں برگر، پیزا وغیرہ بھی آسانی سے نہیں ملتے۔ یہ ملک کسی اور ملک سے تجارت بھی نہیں کرتا۔ لوگ اپنی اکانومی خود چلاتے ہیں، خود ہی اپنی چیزیں بناتے ہیں، خود اگاتے ہیں اور خود ہی کھاتے ہیں۔ اس کی صدر کی تصویر اور سٹیچو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کی بے حرمتی کی تو اسے سزا ہو سکتی ہے۔ ان تمام پابندیوں کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور پکڑے جانے پر ان کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں سے بھاگ کر چائنا چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جنوبی کوریا نکل جاتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ آج جنوبی کوریا تمام ممالک سے امیر ترین ملک ہے، جبکہ شمالی کوریا دشمن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ملیں گے اگلی کسی نئی ویڈیو میں اور کریں گے کسی نئے ملک کی سیر۔ تب تک کے لیے آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔